بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حرف تہجی الف سے شروع ہونے والے کچھ زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک اہم مسئلہ ہے اختتام سال سے متعلق۔ اختتام سال کا مطلب یہ ہے کہ سال ختم ہونے کے بعد ایک مالدار آدمی کے پاس جتنا روپیہ یا جتنی رقم فی الحال موجود ہے اس سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مثلا کسی آدمی کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ تو سال گزشتہ 10 تاریخ کو اس کے پاس ایک 2 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ درمیان سال کچھ اضافہ ہوا، پھر کچھ اضافہ ہوا، کچھ اضافہ ہوا، یہاں تک کہ سال گزرنے کے بعد اب اس سال 10 رمضان کو اس کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پورے 5 لاکھ پر فرض ہوگی اور 5 لاکھ کی ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ درمیانی سال جب رقم میں اضافہ ہوا ہے اتنے اضافے پر سال گزرا یا نہیں، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ سال کے شروع میں اگر کوئی صاحب نصاب بن گیا ہو تو درمیان سال جتنا اضافہ ہوتا ہے اس پورے اضافے پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے اس کے حساب کرنے سے چند دن پہلے ہی کچھ بڑی رقم آ گئی جس کی وجہ سے سال اس پر گزرنا شمار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 4-5 دن پہلے 2 لاکھ روپے آ گئے تھے اور وہ بھی ضرورت سے زائد ہیں، تو وہ پرانی جو رقم ہے اس پر بھی اور 2-4 دن پہلے آنے والی 2 لاکھ پر بھی مکمل تمام روپیوں کو جمع کر کے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ اہم مسئلہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حرف تہجی الف سے شروع ہونے والے اور بھی کچھ مسائل ہیں، وہ بھی ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب کہ کسی ضرورت مند کو اس رقم کا مالک بنایا جائے، چونکہ اسکول کی تعمیر کوئی ضرورت مند اس کی ملکیت نہیں رہتی، باضابطہ اسکول ایک الگ ایک انجمن ہے یا ایک مقام ہے، چاہے وہ وقف کا کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اگر زکوٰۃ کی رقم ادا کریں گے اور اسکول کی تعمیر میں زکوٰۃ کا پیسہ لگائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسکول کا سامان ہے، فرنیچر ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی ایسی چیز کے لیے زکوٰۃ اگر دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اسکول میں پڑھنے والے طلباء کو اگر زکوٰۃ دی جائے یا بچوں کی جو ضروریات ہیں، ان کی بکس ہیں، ان کی کاپیاں ہیں، ان کے قلم ہیں وغیرہ، یہ زکوٰۃ کی مد سے خرید کر ان کو مالک بنایا جائے، بچوں کے حوالے کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا اسکول میں جمع کر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کی مد سے ہیں تو پھر اسکول والے اس کو طلباء پر خرچ کر دیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آگے اور ایک اہم مسئلہ ہے ادھار کی رقم پر زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ ادھار کی رقم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تاجر ہو اور انہوں نے کوئی چیز فروخت کی اور ان کی رقم ان کو ابھی نہیں ملی، یہاں تک کہ دینے والے نے اتنی تاخیر کر دی کہ تقریباً 1 سال گزر گیا لیکن وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس میں 2 شکلیں ہیں کہ چاہے ہم اپنی جانب سے اس رقم کی زکوٰۃ ابھی بھی ادا کر دیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی بھی گنجائش ہے کہ جب وہ رقم ہمیں ملے گی جو ہماری رقم ہے کسی کے پاس موجود ہے، چاہے وہ ادھار کی رقم ہو یا قرض کی ہو۔ قرض میں بھی یہی ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہو، مثلا ایک 2 لاکھ روپے کا قرضہ دیا اور لینے والے نے اسے لے لیا اور وہ استعمال کر لیا،
یہاں تک کہ آپ کا قرضہ ان کے پاس ہے اور وہ واپسی آپ وہ قرضہ آپ کو واپس آ جائے گا، یہاں تک کہ دینے میں انہیں تاخیر کر دی تھی، تاخیر کر دی، 1 سال گزر گیا، تو پھر اس پوری قرض کی رقم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ابھی بھی ان سے حاصل ہونے سے پہلے بھی اگر دینا چاہے تو بھی دی جا سکتی ہے۔ 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کی جو ہے کا حساب کر کے اگر کوئی زکوٰۃ ادا کر دے تو کر سکتے ہیں، یا یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ یہاں تک کہ اگر 4-5 سال گزر جائیں، اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی قرض کی یا ادھار کی رقم کی، تو وہ پچھلے تمام سالوں کا حساب کر کے اتنی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور ایک مسئلہ ہے، زکوٰۃ اصل پر بھی ہے، نفع پر بھی ہے۔ اصل اور نفع کا مطلب یہ کہ اگر کوئی تاجر آدمی ہے، انہوں نے تجارت کی ہے اور تجارت کا سامان ان کے پاس موجود ہے، اور تجارت کا سامان کے لیے انہوں نے مثلا 10 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اور 10 لاکھ جو ہے ان کا اصل ہے، پھر اس کے بعد تجارت ہوتی رہی تو 10 لاکھ روپے میں بڑھوتری ہوتے ہوتے اب 12 یا 13 یا 14 لاکھ کا سامان جمع ہو گیا ہے، تو پورے سامان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کا جو نفع آیا ہے وہ نفع بھی جو اسی کے اندر شامل ہوگا اور اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک مسئلہ ہے افطاری میں زکوٰۃ ادا کرنا۔ افطاری میں زکوٰۃ ادا کرنے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے کہ پیسوں سے افطاری خریدی جائے اور افطاری سجا کر جو ہے لوگوں کو کھانے کے لیے مدعو کیا جائے اور کھلایا جائے، تو ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ افطاری کا سامان یا پھل وغیرہ یا کھجور جو بھی چیزیں ہیں خرید کر زکوٰۃ کی رقم سے کسی ضرورت مند کو ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، مالک بنا دیا جائے، تو ضرورت مند کو اگر زکوٰۃ کی مد سے افطاری خرید کر ضرورت مند کو مالک بنا دیا گیا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بٹھا کر کھلائیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مالک بنانا زکوٰۃ ادا کرنے میں اولین شرط ہے۔ جب تک کسی غریب کو یا ضرورت مند کو مالک نہیں بنایا جائے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح پر اور ایک مسئلہ ہے، حروف تہجی الف سے ہی شروع ہونے والا، الماس میں زکوٰۃ۔ الماس ایک قسم کا پتھر ہے، قیمتی پتھر کہلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ سونے چاندی میں یا مال تجارت میں فرض ہوتی ہے، مال نامی جسے کہا جاتا ہے۔ پتھروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ الماس کتنا ہی قیمتی ہو، اگر اسے بطور زیور کے یا بطور صرف گھروں کو سجانے کے لیے اس کو لے کر رکھا گیا ہے یا محفوظ رکھا گیا ہے، تجارت کا مقصد نہیں ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں کسی نے الماس خریدا تاکہ وہ رکھ کر جیسا ہی اس کی قیمت بڑھے تو فروخت کریں گے، اور مقصد ان کا تجارت ہی ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے امانت میں زکوٰۃ۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کے پاس کچھ رقم لا کر رکھی اور وہ اتنی بڑی رقم ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو اس امانت کی رقم میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا ہے ہی نہیں۔ ہاں جس آدمی نے وہ رقم لا کر رکھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیسے پر زکوٰۃ وہ ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ اندازے سے زکوٰۃ ادا کرنا کافی نہیں ہے، زکوٰۃ کا مکمل حساب کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس رقم ہے 8 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، یا ہماری بہنوں کے پاس سونا اور چاندی کے زیورات ہیں، تو ان زیورات کا مکمل حساب کر کے اس کی جو قیمت فروخت ہوگی اس قیمت فروخت کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنا 2.5% ضروری ہے۔ جو بھی اس کی قیمت بنے گی زیورات کی قیمت فروخت، یعنی فروخت پر جتنی قیمت آئے گی اس کا مکمل حساب کر کے اس کی 2.5% جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ صرف اندازے سے اندازہ یہ ہے کہ اس میں سے ہم جو ہے 10,000 روپے زکوٰۃ ادا کر دیں گے، 12,000 روپے زکوٰۃ ادا کر دیں گے، اس طرح اندازے سے زکوٰۃ ادا کرنے پر ادا نہیں ہوگی، مکمل حساب کر کے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آخری میں 1-2 اہم مسئلے ہیں، وہ بھی ذکر کیے جانے ضروری ہیں، جو بالکل نئے مسائل میں سے ہیں۔ انشورنس کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشورنس شریعت میں ناجائز ہے، اور انشورنس کے اندر جو ہے کئی خرابیاں ہیں۔ سب سے اہم خرابی یہ کہ اس کے اندر جوا بھی ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اس کے اندر ربا بھی ہے، لہذا انشورنس کرانا نہیں چاہیے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے۔ مگر بعض اوقات جو ہے ایک لازمی انشورنس ہوتا ہے، جیسے ملازمین سرکار ہیں یا کمپنیوں میں ملازم رہنے والے ہیں، جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کو کمپنی اپنی طرف سے لازمی انشورنس کرتی ہے۔ لازمی انشورنس کا جہاں تک معاملہ ہے اس بارے میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لازمی انشورنس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وہ رقم لینا چاہیں تو وہ ہمیں دی نہیں جاتی، تو وہ لازمی انشورنس کے اندر آ جاتا ہے،
اس پیسے کے ہم ابھی مالک بنے ہی نہیں. جس وقت جو ہے ہمیں ضرورت پیش آئے گی یا کمپنی جس وقت جو ہے کسی کو خدمات سے برطرف کرے گی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ دی جائے تو وہ انعام کے طور پر لیا جا سکتا ہے. لیکن بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی طرف سے انشورنس کرواتے ہیں. یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، نہیں کروانا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کروا لیا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے جو انشورنس کروا لیا اور ماہانہ جو ہے وہ کچھ رقم دیتا ہے یا سالانہ کچھ رقم دیتا جاتا ہے، تو جتنی رقم اس کی اس جگہ محفوظ ہو رہی ہے اس پر اگر سال گزر جائے اور وہ نصاب کے بقدر ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اگر وہ نصاب کے بقدر نہ بھی ہو لیکن اگر ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ پہلے سے موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو نصاب کے بقدر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ انشورنس میں جتنی رقم کسی نے جمع کی ہے وہ رقم بھی اس میں شمار کی جائے گی اور اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ ان کی وہ جمع کی ہوئی رقم شمار ہوتی ہے. تو انشورنس کے تعلق سے یہ وضاحت کی گئی. اسی طرح پر اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ بس اوقات لوگوں کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم انکم ٹیکس تو ادا کر رہے ہیں، کیا پھر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے. زکوٰۃ ہرگز ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مالی عبادت مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے تاکہ دیگر مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو سکے. یہ مقصد ہے اس کا. یہ ٹیکس نہیں ہے. انکم ٹیکس تو یہ حکومت کی طرف سے ظالمانہ ٹیکس ہے، وہ ہم ادا کریں نہ کریں وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ آخری ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ بس اوقات سوال یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے ماں باپ کے لیے یا مرحومین کے لیے ایصال ثواب وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے اور اس میں ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو بالکل نہیں کر سکتے. ایصال ثواب کوئی ایسا نفل عمل ہوتا ہے جو ہے مرحومین کے لیے لوگ کرتے ہیں تاکہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. تو یہ ٹھیک ہے، مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندہ لوگوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے کوئی عمل کریں اور یہ نیت کر لیں، نفل عمل، یہ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب جو ہے ہمارے والدین کو پہنچے جو باحیات ہیں، یا ہمارے فلاں رشتہ دار کو یا ہمارے دوستوں کو پہنچے جو باحیات ہیں. تو اس کی بھی گنجائش ہے، یا مرحومین کے لیے بھی گنجائش ہے فقہا کے مطابق. لیکن فرض عمل میں کسی اور نیت کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے میں ایصال ثواب کی نیت کو شامل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چند مسائل تھے زکوٰۃ سے متعلق جو حروف تہجی الف سے شروع ہونے والے تھے، یہ آپ کی خدمت میں رکھے گئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو مکمل حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان لوگوں کو جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ہم تمام کو رمضان المبارک خیر و خوبی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.